الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم حضرات، جیسا کہ بات چل رہی تھی کہ بہت سے لوگوں نے بسا اوقات نیک جذبے کے تحت کچھ ایسے کام کیے ہیں جو جس کی اجازت شریعت نہیں دیتی، اور ان چیزوں کی وجہ سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوئی، اور جو غلط قسم کے لوگ تھے ان چیزوں سے ان کو فائدہ اٹھانے کا موقع ملا. اسی کا ایک نمونہ میں آپ کے سامنے آج پھر پیش کرنے جا رہا ہوں. ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت گڑھی گئی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، یہ قرآن میرے سینے سے نکل بھاگتا ہے اور میں اس کو باقی رکھنے کی قدرت نہیں پاتا ہوں اپنے اندر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے ابو الحسن، حضرت علی رضی اللہ عنہ سنیت ابو الحسن تھی، تو کہا اے ابو الحسن افلا اعلمک کلمات ينفعك الله بهن وينفع بهن من علمته ويثبت ما تعلمت في صدرك، کہ کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جن سے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی نفع دے اور تم جنہیں سکھاؤ انہیں بھی نفع دے، اور جو کچھ تم نے سیکھا ہے وہ تمہارے سینے میں اللہ تعالیٰ ثابت کر دے. کہا کہ اجل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سکھائیے، فعلمنی ضرور سکھائیے. قال اذا كان ليلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم ثلث الليل الآخر، کہا کہ جب جمعہ کی رات آئے اور اگر تم اس بات کی استطاعت رکھو کہ آخری تہائی رات میں اٹھو، کیونکہ وہ حاضری والی رات ہوتی ہے، یعنی فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس میں دعا مقبول ہوتی ہے. اور میرے بھائی یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا قال سوف استغفر لكم ربی انہ هو الغفور الرحیم، میں عنقریب تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس وقت مانگوں گا حتی تأتی لیلۃ الجمعہ، یہاں تک کہ جمعہ کی رات آ جائے، ان جمعہ کی رات مانگوں گا. اور اگر تم رات کے آخری تہائی حصے میں نہ اٹھ سکو فقم فی وسطها، تو درمیان ہی میں اٹھ جاؤ. فإن لم تستطع، اور اگر درمیانی رات میں بھی اٹھنا تمہارے لیے ممکن نہ ہو فقم فی اولها، تو ابتدائی رات میں کھڑے ہو. فصلی 4 رکعات، 4 رکعتیں پڑھو. تقرأ فی الرکعۃ الاولی بفاتحۃ الکتاب وسورۃ یاسین، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ یاسین پڑھو. اور پھر ثانیۃ بفاتحۃ الکتاب وحامیم الدخان، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ حامیم دخان پڑھو. اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ الف لام میم تنزیل سجدہ پڑھو. اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ اور مفصل والی تبارک پڑھو. جب تشہد سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی حمد بیان کرو اور اللہ کی خوب اچھی ثنا کرو، اور مجھ پر ضرور بھیجو، اور خوب اچھی طرح ضرور بھیجو، اور تمام نبیوں پر ضرور بھیجو، اور مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے لیے بخشش کی دعا کرو، اور اپنے ان بھائیوں کے لیے جو تم سے پہلے مومن بھائی گزر چکے ہیں ان کے لیے دعا کرو. پھر آخر میں کہو اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی، اے اللہ جب تک تو مجھے باقی رکھے ہمیشہ کے لیے مجھ پر گناہوں کو چھوڑ دینے کی توفیق دے کر رحم فرما. وارحمنی ان اتکلف ما لا یعنینی، اور اس بابت مجھ پر رحم فرما کہ میں ایسی چیز کا تکلف کروں جس سے مجھے کچھ لینا دینا نہ ہو. وارزقنی حسن النظر فیما یرضیک عنی، اور جو چیزیں تجھ سے راضی کرنے والی ہیں ان میں مجھے حسن نظر عطا فرما. اللہم بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام والعزت التي لا ترام، اے اللہ آسمان و زمین کے بغیر مثال سے پیدا کرنے والے، اے جلال اور عزت کے مالک، اور ایسی عزت کہ جس تک پہنچا نہیں جا سکتا ہے. یہاں تک کہ فرمایا اے ابو الحسن
یہ جو ہے 3 جمعہ تک یا 5 جمعہ تک یا 7 جمعہ تک کرو تو اللہ کے حکم سے تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. اور جس نے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، کسی مومن کا یہ نشانہ کبھی چوکا نہیں ہے. قال ابن عباس نے فرمایا فواللہ ما لبث علی الا خمسا، اللہ کی قسم حضرت علی جو ہے 5 یا 7 جمعہ تک ایسے رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی طرح کی ایک مجلس میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ انی کنت فیما خلا لا آخذ الا 4 آیات ونحوہن، اے اللہ کے رسول پچھلے وقت میں تو مجھے خالی 4 آیتیں یا ایسی کچھ یاد ہو پاتی تھی، اور جب میں اس کو اب پڑھتا تھا تو وہ مجھ سے چھٹک کے بھاگ جاتی تھی، یعنی رکتی نہیں تھی حافظے میں. اور اب تو میں 40 آیتیں یاد کر لیتا ہوں، اور جو ہے جب اس کو میں پڑھتا ہوں خود سے تو گویا کہ کتاب اللہ میرے آنکھوں کے سامنے کھلی رکھی ہے. اور میں پہلے حدیث سنتا تھا، جب اس کو چاہتا کہ لاؤ بیان کروں یا یاد کروں تو چھٹا کے بھاگ جاتی تھی. اور آج تو حدیثیں جو سنتا ہوں تو جب بیان کرتا ہوں ایک حرف بھی اس کا ادھر ادھر نہیں ہوتا ہے، سب یاد ہو جاتا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا مومن رب الکعبۃ ابو الحسن، اے ابو الحسن آپ جو ہے رب کعبہ کی قسم مومن ہیں جو ہے. تو یہ حدیث کیا ہے؟ حدیث الموضوع، گڑھی ہوئی حدیث ہے. علامہ البائی نے سلسلۃ الضعیفہ میں اس کو ذکر کیا ہے ضعیف سنن ترمذی سے نقل کرتے ہوئے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گڑھی روایت ہے جو حافظے کے لیے بنائی گئی ہے کہ آپ کا حافظہ کیسے مضبوط ہوگا. ایسے ہی آپ سینکڑوں روایتیں آپ دیکھیں گے کہ کسی سے حافظہ مضبوط ہونے کی دعا ہے، کہیں سے روزی کا دروازہ بے حساب کھل جانے کی دعا ہے، کہیں سے جو ہے فلاں بیماری. اب تو یہ بھی ہو گیا ہے، کہتے ہیں یہ کینسر بھگانے کی دعا ہے، یہ ٹی بی کی دعا ہے، یہ شوگر کی دعا ہے، اور یہ جو ہے بلڈ پریشر کی دعا ہے، اور یہ ہارٹ کی دعا ہے. سب چیز کی دعائیں بنا دی گئی ہیں، لوگوں نے بنا دیا ہے. اور کوئی کہتا ہے رات کے اتنے بجے اٹھ کے پڑھیں گے تو جو ہے بالکل یقینی فائدہ ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے کہ دوپہر کے وقت پڑھیں گے تو فائدہ ہو جائے گا. جتنی جو ہے لوگوں کی عقل جہاں تک کام کرتی ہے سب کچھ بنا دیا ہے اور اس کو ایسا بیان کرتے ہیں. اور بعض لوگ تو کچھ وظیفے گانے کے بعد کہتے ہیں کہ جو اس کو آگے بڑھائے گا تو بڑے فائدے میں رہے گا. فلاں نے بڑھایا تو اس کی نوکری میں ترقی ہو گئی، اس کے بچوں میں ترقی ہو گئی، وہ امتحان میں پاس ہو گیا، اور ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. اور جو اس پہ عقیدہ نہیں رکھے گا وہ برباد ہو جائے گا. فلاں نے اس کو نہیں مانا تو اس کا بچہ ایسا ہو گیا، اس کی بیوی ایسی ہو گئی، اس کے گھر میں ایسا ہو گیا، اس کے گھر میں ویسا ہو گیا. یعنی شیطانی چکر ہے، پتہ نہیں جو ہے اس میں کیا ان لوگوں کو ملتا ہے. لیکن امت کو اسی طرح کے معاملات میں پھنسائے رکھتے جو ہے کسی نہ کسی کی امت جو صحیح کام ہے. شیطان بڑا شاطر اور بڑا بدماش ہے، اور حقیقت کیا ہے کہ بہت بڑا ویل پلانر، بہت اچھا منصوبہ ساز اور بڑا بھیانک سازشی ہے، اور اس کے پاس ہزاروں سال کا تجربہ ہے لوگوں کو بہکانے کا. بے آدمی کوئی انجینئر ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے، 10-20 سال کے تجربے میں اتنا ماہر ہو جاتا ہے کہ دیکھنے کا تو ہزاروں سال کا تجربہ ہے لوگوں کو بہکانے کا. تو ایسے ایسے طریقے ایجاد کرتا ہے کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے. جو لوگ علم و تحقیق والے سوچتے رہ جاتے ہیں. اسی لیے آئے دن آپ جب ایک سے ایک فتنہ، ایک سے ایک بدعت، ایک سے ایک مشکل سماج معاشرے میں کھڑی ہوتی رہتی ہے. امت اسی میں جوجتی رہتی ہے. جو توانائیاں ہیں وہ سب ایسی چیزوں میں ضائع ہوتی ہیں جن سے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے، سوائے بربادی کے، سوائے بدعت کے، سوائے گناہ کے کچھ نہیں ملنے والا ہے. لیکن کیا ہے، امت کی انرجی انہی سب چیزوں میں چلی جا رہی ہے. تو ان سب چیزوں سے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ کوئی آدمی کچھ بھی کہہ دے دین کے نام پہ تو آپ فوراً پہ یقین کر لیں. مجھے تعجب ہوا جب احمد عیسیٰ نام کا ایک دجال نکلا اور اس نے دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ ہوں اور یہ ہوں وہ ہوں، دنیا بھر کا ہر ایک پاگل آدمی یا بدماش قسم کا آدمی. لیکن کیا ہے، دیکھا کہ لوگوں نے بتایا کہ ارے اتنے نوجوان انٹرنیٹ کے ذریعے اس کے ماننے والے ہو گئے، اور اتنے اللہ کے بندے دین سیکھنے کبھی نہیں آتے،
مسجدوں میں حاضری ان کی نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا عقیدہ جاننا ضرور کیا ہے، ان سب باتوں کوئی معلومات نہیں. لیکن کوئی بھی ایسا بہروپیہ بدماش کھڑا ہو جاتا ہے اور لوگ سے فالوور بن جاتے ہیں. کمال کی بات ہے، یعنی شیطان اس طرح حاوی ہو چکا ہے کہ امت مسلمہ ایسے ہی برباد اور تباہ ہوتی جا رہی ہے. تو کیا ہے، ہمیں بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کے سلسلے میں بھی ان کو دین کی باتیں بتاتے رہنا چاہیے، اور جو اصول ہیں، جو ضابطے ہیں دین کے، اور جو بنیادی باتیں ہیں، وہ سب کو معلوم ہونی چاہیے. دیکھیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے تھے، کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی، کہ لوگ تو اللہ کے نبی سے بھلائی کی باتیں پوچھتے تھے کہ کیا کروں گا تو اتنا ثواب ملے گا، کیا کروں گا تو فائدہ ملے گا، لیکن میں ایسی باتیں پوچھتا تھا کہ جس کے کرنے سے نقصان ہوگا، تکلیف ہوگی. تو اس کی وجہ سے میں پوچھتا تھا کہ کہیں انجانے میں اس شر کا شکار نہ ہو جاؤں. اسی لیے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت فتنوں سے احساس کرتے تھے کہ جو جاہلیت کو نہیں جانتا ہے وہ اسلام میں جو ہے بہت سارے مشکل کا باعث بن سکتا ہے. اس طرح کی باتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہیں. تو جاہلیت کو جاننا بھی ضروری ہے تاکہ جاہلیت سے بچا جائے، شر کو جاننا بھی ضروری ہے تاکہ شر سے بچا جائے. آدمی خالی خیر ہی میں لگا رہے، پتہ چلا کہ لاشعوری طور پر شر اس کے بعد آیا اور اس کے جھانسے میں آ گیا، شکار ہو گیا. ایسے بہت سارے لوگ سادہ لوہی میں شکار ہو جاتے ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے. خاص طور سے ضعیف اور موضوع روایتیں کیا ہے، انہوں نے بڑا ظلم ڈھایا ہے، اور جو بزرگوں کی بنائی ہوئی جو روایتیں ہیں یا جو چیزیں انہوں نے چلا رکھی ہیں وہ بھی بہت نقصان دہ ہیں، اس سے بچنا چاہیے. کوئی بھی آدمی کوئی بھی بات کہے جو ہے تو چاہے جتنا بھی بڑا ہو کبھی نہ کبھی ٹھوکر کھا جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ جو ہے بڑے لوگوں کی باتوں میں بھی ہمیشہ آنکھ بند کر کے نہیں وہ کرنا چاہیے، سوچ لینا چاہیے. خاص طور جب کوئی اچنبھے والی بات لگے اور کوئی جو ہے غریب بات لگے تو بہت جلدی سے جو ہے اس کو فالو نہیں کرنا شروع کرنا چاہیے، بلکہ اس کی تحقیق کر لینا چاہیے کہ اور علماء کیا کہہ رہے ہیں اور کس طریقے کی یہ باتیں ہیں. ورنہ کیا ہے، بسا اوقات آدمی بہت سخت ہو کر کھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے دین کی، جب تک ہم دنیا میں جئیں ایمان پہ، تقویٰ پہ، اللہ کے رسول کی محبت پر جئیں. جب ہمارا خاتمہ ہوتی ایمان پہ خاتمہ ہو، اللہ کے رسول کی محبت پہ خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد.